الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج الحمدللہ تعالی 11ویں تراویح اللہ کی توفیق سے ہم سب نے جماعت کے ساتھ ادا کی. اللہ تعالی قبول فرمائے. آج ویسے تو ہم نے سورہ ہود کی تلاوت بھی سماعت کی ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامعین اور بالخصوص یہ ہمارا پروگرام کیبل پر بھی نشر ہوتا ہے برسوں سے، تو ہماری بہنوں کی، خواتین اسلام کی بالخصوص فرمائش ہوتی ہے کہ سورہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اور میرے خیال سے شاید 3 سال ہو گئے تقریباً. دوسرے تیسرے دن ہی مدینہ منورہ کو روانگی کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو آج ہم نے آخری آیتوں میں سورہ یوسف کی تلاوت اکثر سماعت کی ہے. میں چاہوں گا کہ اللہ کی توفیق سے ہم اسی پر گفتگو کریں. یوں تو پورے قرآن مقدس میں ایک ایک لفظ میں عبرت ہے اور سب عبرت ہی کی باتیں ہیں، لیکن اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے، اس میں ایک پوری فیملی کی زندگی کو، جس میں والدین بھی ہے اور والد کے ساتھ پھر خالہ بھی ہے، سوتیلی ماں بھی ہے، بھابیاں بھی ہے، بھائی بھی ہے سوتیلے، اس کے پورے واقعات ہیں. پھر بادشاہت ہے، پھر بادشاہ کی بیوی کا معاملہ ہے، اس کی سہیلیوں کا معاملہ ہے. یعنی ایک پوری داستان ہے جس میں ہمیں بہت عبرت کی باتیں اس سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے کہ یہ کیوں نازل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ سورتوں کے نزول سے پہلے ایسا ماحول کریٹ ہوتا تھا، ایسا ماحول بنتا تھا، اس ماحول کے تناظر میں یا کوئی آیت آتی تھی یا کوئی سورت آتی تھی. چونکہ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی ہے یہ سورت، تو اس میں راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے محمد وروح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی جو اللہ کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، جبریل کی بات کر رہے ہیں، فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، انبیاء کی بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1200 سال سے یہاں پہ ہمارے باپ دادا بت پرستی کر رہے ہیں، تو ہمیں وحی، جبریل، فرشتے اور انبیاء کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہیں. ہم کیسے مان لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا تو
صدیوں سے بت پرست ہے اور انبیاء کے بارے میں تمہیں زیادہ معلومات نہیں ہے، تو ایک کام کرو، تمہارے تجارتی تعلقات یہودیوں سے تو ہے نا، تو یہودیوں کو اس بارے میں معلومات ہے، تم یہودیوں سے پوچھ لو، جو بات میں کہتا ہوں اس میں سچائی کہاں تک ہے تم یہودیوں سے تحقیق کر لو، معلوم کر لو تم لوگ۔ تو وہ سب لوگ ابو جہل کے چچا زاد بھائی اطرا کے گھر میں جمع ہوئے، اور پھر وہاں پر ان لوگوں نے سب جمع ہو کر کے ایک خط لکھا، جس میں یہود کے جو بڑے لوگ تھے جیسے کعب بن اشرف ہے، ابن یامین ہے، مالک بن نصیف ہے، خوئی ابن اخطب ہے، اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے یہود کے، ان کو ان لوگوں نے خط لکھا کہ ہمارے ایک شخص ہے، اس کی خوبصورتی ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہے، اس کی زلفیں ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا کیریکٹر ایسا ہے، اس کا لباس ایسا ہے، ساری چیزیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اور وہ اللہ کے کلام کی باتیں کرتا ہے، وہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سلسلے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ جب یہ خط ان یہودیوں کے پاس پہنچا اور اس خط کے اندر حضور علیہ السلام کا جو حلیہ لکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے دیکھ کر کے توریت میں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ لکھا تھا دونوں کو ملایا تو وہ کانپ گئے، کہا یہ تو وہی ہے جس کا ذکر توریت میں آیا۔ اور کہتے تھے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا، لیکن وہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے۔ ان کو حسد تھا اس قبیلے سے۔ پھر بہرحال ان لوگوں نے چونکہ تجارتی تعلقات تھے تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، اس سے 3 سوال کرو، اگر وہ نبی ہوگا تو 2 سوال کے جواب تفصیل سے دے گا اور تیسرے کا جواب نہیں دے گا مگر اختصار سے۔ 2 تو یہ ہے کہ ایک یہ پوچھو کہ سکندر ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے اور روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی پوچھ لو، اور پھر یہ پوچھو کہ یوسف صدیق یہ کون تھی، ان کا واقعہ کیا ہے، چونکہ اولاد یعقوب تو تھی شام میں، پھر وہ مصر کیسے پہنچے، اس کی تفصیل کیا ہے یہ ان سے معلوم کرو۔ تو جب وہ خط آیا تو ان لوگوں نے ان 3 سوالوں کو پوچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کو جواب دیا، اور جواب میں قرآن مقدس کی سورہ یوسف نازل ہوئی اور اس میں تفصیل آئی ہے۔ یہ سورت واقعی احسن القصص، قرآن نے خود اس کو کہا ہے یہ احسن القصص ہے، خوبصورت قصہ ہے، بلکہ خوبصورتوں میں سے خوبصورت قصہ ہے۔ اس سورت کے بھی کئی نام ہیں، اس کا ایک نام تو سورہ وعید بھی ہے، مجرموں کے لیے وعید ہے اس کے اندر۔ اس کو سورۃ الاحسن بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الزہد بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ معرفت بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ راحت بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الحب بھی کہتے ہیں، محبت کا ذکر ہے۔ سورۃ الحب، درود شریف پڑھیں۔ اس کو سورۃ الحب بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کو سورۃ الحسن بھی کہتے ہیں، سورۃ الروح بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ ریاضت بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام سورہ یوسف بھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ
بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ عربی میں قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب ہیں، تو جن سے بات کی جا رہی ہے انہی کو نہیں پتہ چلے گا تو کیسے کام ہوگا۔ تو قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں جو سب قصوں میں بہت بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو جب یوسف نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے وہ خواب اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، تو آپ کے والد نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، نہ وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی لوگ میرے ساتھ کیسے مکر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، یہ مکر شیطان لگائے گا۔ اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک ماں سے تھے، اور یوسف اور بنیامین یہ الگ ماں سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی خالہ صرف جو یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں یوسف علیہ السلام کی سگی خالہ تھی، تو یہ سب بڑے بھائی تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، اور سب بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال آپ کو عطا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ ان کے حلق سے نیچے اترتا ہوا نظر آتا تھا، اتنے خوبصورت۔ ایک تو یتیم ہو گئے تھے ماں کے حوالے سے، اور دوسرے حسین بہت تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان سے پیار بھی بہت تھا، اور پہلے ہی آپ کو پتا تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، تو پھر محبت اور بھی بڑھ گئی۔ اکثر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنی گود میں سلاتے تھے۔ آپ کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، 8-10 سال کی۔ چاشت کا وقت تھا، چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے، اس وقت آپ اپنے والد کی گود میں لیٹے ہوئے تھے اور آنکھ لگی ہوئی تھی، سو رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھتے ہیں اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ چاند اور سورج کا حسن بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام اسی وقت خواب دیکھ رہے تھے۔ جس دن آپ نے وہ خواب دیکھا وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور چاشت کا وقت تھا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے عرض کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر چیخ ماری، یعقوب علیہ السلام، آپ کی آواز نکل گئی، چیخ۔ فرمایا بیٹے، جس کی زبان سے میں، ہم،
میرے لیے اس جیسے الفاظ نکلتے ہیں وہ مصیبت میں پڑتا ہے. تو یہ تو نے تو میں کہا نا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی مصیبت میں نہ گھر جائے. پھر آپ نے عرض کیا کہ ابا میرا خواب کی تعبیر آپ بتائیں کہ میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا رہنے دو اس کو، اس کی تعبیر مت پوچھو، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ عمر چھوٹی ہے، یہ اپنے بھائیوں کو بتا دیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، بھائی مکر کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس محبت کا واسطہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے باپ داداؤں کا وارث بنائے گا، اور جو علم اللہ نے تمہارے باپ داداؤں کو یعنی انبیاء کو دیا تھا اس میں سے اللہ تمہیں خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمائے گا. اور جو تم نے دیکھا ہے کہ سورج چاند ستارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو سورج سے مراد میں ہوں، چاند سے مراد تمہاری خالہ یعنی سوتیلی ماں ہے، اور 11 تاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں. یہ سب مل کر تمہیں سجدہ کریں گے. اپنے بھائیوں سے نہیں کہنا بیٹا یہ بات، اگر تم اپنے بھائیوں سے کہو گے شیطان مکر کرے گا. انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن جب باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہودا کی بیوی، یہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے، اس کی بیوی نے یہ بات سن لی. اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ یعنی سوتیلی ماں جو شمعون کی ماں تھی، ام شمعون تھی، وہ اس نے سن لی. تو جب یہ 10 کے 10 اپنے کام سے واپس لوٹے تو ان کی ماں نے کہا کہ محنت مزدوری تو تم کرو اور یہ سجدے کروانے کے خواب یوسف دیکھتا رہے. اس طرح کی بات کہی تو ان 10 کو طیش آ گیا اور یہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد کہا کہ کام کرتے ہیں، ہم کسی طرح یوسف کو سیر و تفریح کے بہانے ابا کے پاس سے لے کے چلے جاتے ہیں. اور جب ابا کے پاس سے لے جائیں گے اس کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے. جب قتل کر دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ابا کی ساری کے ساری توجہ ہماری طرف ہوگی اور وہ ہمیں متوجہ ہوں گے، پھر ہمیں ہی پیار دیں گے وہ. تو یہ سب کے سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے پلان کیا. یوسف علیہ السلام نے بھی ایک خواب دیکھا کہ ان کے بچے، ان کے بیٹے سب ان کو بھیڑیے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں. آپ بہت غمگین تھے اس خواب سے. یوسف علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی، اس کا نام زینب تھا. اس نے بھی خواب دیکھا کہ میرے بھائی کو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ بھی بڑی پریشان تھی. تو یہ بھائی سب مل کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ کم کرتے ہیں. ہم لوگ 10 بھائی جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، آپ یوسف کو نہیں بھیجتے. اگر آپ یوسف کو بھیجیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم بات تو صحیح کہتے ہو، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجوں اور اگر اس کو بھیڑیا کھا لے تو
اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو بھائیوں نے کہا ابا اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم تو کس مصرف کے ہیں، ہم کس کام کے ہیں؟ آپ ہماری ذمہ داری پر بھیجیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی طرف دیکھا، بابا سب کو بھیجتے ہو، مجھے نہیں بھیجتے۔ تو یعقوب علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے بیٹا آج تجھے اس کا احساس نہیں ہے، تجھے اس کا احساس اس وقت ہوتا کہ تیرے جیسا تیرا کوئی بیٹا ہوتا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں لے جا کر کے پھینکنے کا پلان رکھتے تو اس وقت تیرے دل پہ جو گزرتی اس وقت میرے دل پہ یہ گزر رہی ہے، میں جانتا ہوں آگے کا ہونا کیا ہے۔ تو بھائیوں نے کہا، زور دیا کہ نہیں آپ ان کو دیں، ہم لے جائیں گے انشاءاللہ، اب جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے اور یہ کریں گے۔ بہت باتیں کی انہوں نے۔ یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے ان کو یوسف علیہ السلام سپرد کر دیا، کھانے کی کچھ روٹی وغیرہ باندھ دی، پانی دے دیا۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب آپ بھیج رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ساری خواتین، میری مائیں اور بہنیں اور آپ سب جب بھی کسی مسافر کو یا اپنے بچوں کو گھر سے روانہ کریں تو یہ ضرور کہہ دیا کریں۔ یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیری امانت میں دیا، فی امان اللہ، تیری امان میں دیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی حفاظت کی دعا نہیں ہے، فی امان اللہ، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے حفاظت کی، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے پھر وہ ضائع نہیں ہوتی، اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ وہ یہاں پر عنوان سے ہٹ کر لیکن یہ بات آئی تو آپ کو عرض کروں تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک تاجر تھا، وہ سفر کے لیے نکل رہا تھا اور اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جب وہ جانے لگا تو بیوی نے کہا آپ تو جا رہے ہیں لیکن بچہ پیدا ہوگا تو ہوگا کیا؟ تو کہا میں نے یہ بچہ اللہ کی امان میں دے دیا، بچہ اللہ کی امان میں دے دیا۔ وہ تاجر گیا اور جب لوٹ کر آیا پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو، ڈیلیوری سے پہلے، پیدائش سے پہلے انتقال ہو۔ قبر پر گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر بچہ کھیل رہا تھا اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے، غیب سائی بندے اپنا بچہ اٹھا لے۔ عرض کی مولا بچے کی تو قبر کے اندر بھی حفاظت ہوئی لیکن بیوی، ارشاد ہوا بچے کو ہمارے حوالے کیے تھے، ہم نے زندہ لوٹایا ہے، بیوی کو بھی کر دیتا تو اسے بھی لوٹاتا، اللہ کے حوالے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، کسی مسافر کو رخصت کرو فی امان اللہ، اللہ کی امان۔ بچوں کو گھر سے، بچے گھر سے نکلیں فی امان اللہ، اس سے بڑی کوئی دعا حفاظت کی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب آپ رخصت کر رہے تھے تو آپ نے کہا اللہ میں نے اپنا بیٹا تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، تیری امان میں دیا۔ بھائیوں نے کندھے پہ بٹھا لی، جیسے ہی چند قدم لے کے چلے تو بہن آئی، کہا یہ کہاں بھیج رہے ہیں بابا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹا وہ سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے۔ بہت روئی بہن اور روتے ہوئے یوسف کو آواز دینے لگی علیہ السلام۔ تو آپ نے بہن کو اشارہ کیا تو کہا بھائی کب آؤ گے، آپ واپس کب آؤ گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پرندے جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پھر وہ کب ملیں گے۔ جدائی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ملاپ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ تو بہن نے بھی کہا اللہ میں میرا بھائی تیرے سپرد کرتی ہوں اور جو امانت تیرے پاس دی جائے تو اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ بیٹی رونے لگی تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا میں تو رو ہی رہی ہوں، اب آپ کو بھی رونا ہے، اب آپ بھی روئیں گے کیونکہ میں نے خواب بھی ایسا دیکھا ہے۔ یہ خواب کا جو ذکر بار بار آ رہا ہے یاد رکھیں، یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ بتایا جاتا ہے۔
جو رسول اللہ سے جتنا قریب ہوگا دل کے معاملے میں، اس کے خواب میں اتنی سچائی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو آپ نے رخصت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جب تک باپ کی نظریں دیکھ سکتی تھی، یعقوب علیہ السلام بھی دیکھتے جاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام بھی پلٹ پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، اپنے والد صاحب کو دیکھ رہے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 8-10 سال کی چھوٹی سی عمر تھی۔ جب دور جنگل میں لے گئے اور اب پتہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب بابا نہیں دیکھ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے پٹک دیا، بھائیوں نے پٹک دیا، اور پٹکنے کے بعد کسی نے پیر سے مارا، کسی نے ہاتھ سے مارا۔ جو روٹی دی تھی یعقوب علیہ السلام نے کھانے کے لیے، اس روٹی کو انہوں نے چھین کے کتے کے سامنے ڈال دیا، پانی زمین پہ پھینک دیا، اور پھر کہا محنت مزدوری ہم کرے اور تو خواب دیکھتا ہے ہمیں سجدہ کروانے کے لیے۔ شمعون نے چھری نکالی، اور چھری نکال کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایک بھائی کے دل میں بات ڈال دی کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ ایک مارتا تھا ادھر سے پیر، وہ دوسرا مارتا تھا، تیسرا مارتا تھا، جب سب طرف سے 10 بھائی مل کے مارنے لگے آپ کو، تو یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گیا۔ تو یہودا نے پوچھا یہ ہنسی کا کون سا مقام ہے؟ تو ابھی مرنے والا ہے، یہ چھری تیرے لیے تیار ہے، تو مرے گا بھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنی اس سوچ پہ ہنس رہا ہوں کہ ایک دن میں نے 10 بھائیوں کو دیکھ کر کے سوچا تھا کہ میرے اتنے بڑے بڑے جوان 10 بھائی ہیں، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو یہ مجھے بچا لیں گے۔ آج میرے اللہ نے مجھے بتا دیا کوئی اپنا نہیں ہے، اللہ ہی اپنا ہے، کوئی بچانے والا، بچانے والی ذات اللہ کی۔ یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہودا کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ دیکھیے اول آخر ہمیں اعتماد اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو قصہ میں یا واقعات لے کر کے بیٹھا ہوں یا قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اس کا کوئی اہل نہیں، میں ایک طالب علم ہوں۔ صرف اس جذبے کے تحت یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کرے قرآن پر، حدیث پر، اللہ پر، رسول پر، دین پر ہمارا یقین پختہ ہو جائے۔ یہ بزرگوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اصحاب کے واقعات ہماری زندگی کے اندر ایمان کی رمق پیدا کرے، ایمان کی چمک پیدا کرے۔ دل بہلانے کے لیے واقعات نہیں ہے، بدلنے کے لیے۔ چند لوگ بھی اگر اپنی زندگی کو بدل دیں، ہمارا بیٹھنا کامیاب ہے۔ جب تک بھائیوں پہ بھروسہ تھا مار پڑ رہی تھی، جب کا میرا اللہ محافظ ہے فوراً دل بدل۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کسی پہ پیار سب سے کرو، رشتہ سب سے رکھو، بھروسہ صرف اللہ پہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل اللہ پر رکھو۔ تو یہودا نے کہا میرے دامن میں چھپ جا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو مشورہ کیا تھا قتل کرنے کا۔ تو کہا بھائیوں آخر تو بھائی ہے نا، یہ سوتیلا ہی صحیح لیکن بھائی ہے، ایک کام کرو، اپنا مقصد کیا ہے کہ ابا کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے، تو مارنے سے بھی وہ مقصد آپ جو پانا چاہتے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں اس کو کنویں میں پھینک دو، کنویں میں پھینک دیں گے تو بھی اپنا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو ان کو یہ مشورہ پسند آیا، سب اس مشورے پہ متفق ہو گئے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 12 فرسنگ پر، سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کو 10-12 میل سمجھ لیا، 10-12 میل پر مین چوراہے پر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام تھا جب الاحزان، مطلب غم کا کنواں۔ ویران تھا، وہ سوکھا پڑا ہوا تھا، اس کا نام تھا جب الاحزان۔ اور وہ چراگاہ میں تھا، وہیں پر وہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی اتار لیا
اور کرتا اتار کر کے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالا، ادھر یعقوب علیہ السلام کے ان سب بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ میں جائے تم پہلے پہنچو اور یوسف کو اپنے پروں پر سنبھال لو تاکہ اس کو چوٹ نہ آئے۔ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیسا کرم کرتا ہے۔ تو تم اس کو اپنے پروں پہ سنبھال لو، آپ نے پروں پر سنبھالا۔ اور یہاں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ واقعہ، کہ ایک شخص تھا جس کی عمر 1200 سال تھی، اللہ نے اس کو 1200 سال کی عمر سے نوازا تھا۔ اس نے حضرت شیث علیہ السلام کے صحیفے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا کہ یوسف نام کے ایک پیغمبر ہوں گے اور ان کے بھائی ان کو ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ مار پیٹ کر کے ڈال دیں گے، اور وہ بہت خوبصورت ہوں گے، بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میں 1200 سال تک تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے دیکھوں جسے یوسف کہتے ہیں، میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو تو مجھے وہاں پہنچا دے جہاں پر یوسف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام فرمایا، ایک کام کر، جب الاحزان نام کا ایک کنواں ہے تو تو نے وہاں جانا ہے اور اس کنویں کے اندر تو نے بیٹھ جانا ہے، ہم ایک دن وہاں یوسف کو تیرے پاس خود ہی پہنچا دیں۔ تو وہ تمنا لے کر صدیوں اندر بیٹھا رہا، اللہ نے اس کے لیے ایک جگہ بنا دی تھی، اور ایک اس کے لیے جنت کا انار آتا تھا غیب سے، وہ ایک انار کھاتا تھا، پھر اس کو 24 گھنٹے کوئی بھوک نہیں لگتی، وہ انتظار میں تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو آپ کے گلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کے پہنایا تھا، تو وہ کرتے کو لپیٹ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو اس کی ایسی روشنی ہوئی کہ پورا کنواں جگمگانے لگا۔ تو اس روشنی کے اندر اس شخص نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ یوسف میں تیری صورت کے قربان، تم کو شاید میرے لیے ہی کنویں میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور کہا اللہ تیری حفاظت فرمائے، اور ایک سرد آہ کھینچی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جان آفری کے حوالے ہو گئی۔ یہاں میں جب پڑھ رہا تھا مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں آتے ہیں تو پورا کنواں جگمگا جاتا ہے، جب اندھیری قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں تو مومن کی قبر کی شان کا عالم کیا ہو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں نے ایک بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے خون میں کرتا بھرا لیا، اور کرتا بھرا کر کے کہا کہ رات کو عشاء کے ٹائم جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم یہ روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے دانتوں میں گھس گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں دانت کلی بیٹھنا کہتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہوگی۔
نہ ہلتے تھے نہ ڈلتے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم نے تو یوسف کو قتل، دل میں کہا قتل تو کر ہی دیا، کنویں میں ڈال کر باپ کو بھی کھو دیا۔ صبح کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو بیٹوں نے کہا ابا ہم لوگ کھیلتے کھیلتے دوڑ میں دور نکل گئے تو اس کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، کھا گیا۔ لیکن آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، یہ دیکھیے ہم اس کا کرتا بھی لائیں بطور نشانی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اسے کرتا دیکھا تو خون میں بھرا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا کرتا، اور کرتا دیکھ کر آپ بہت روئے کرتے کو لپٹا کر، لیکن جیسے اس کو کھولا تو آپ ہنسنے لگے۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ رونا اور ہنسنا دونوں ایک ساتھ کیسے ہے؟ فرمایا ہنس اس پہ رہا ہوں کتنا ہوشیار وہ بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا اور کرتا ہی نہیں پھاڑا اس نے۔ بھئی جب کوئی انسان کے بدن پہ کپڑا ہو اور اس کو جانور کھائے گا تو پہلے تو کرتا پھٹے گا نا، اس کے بعد ہی تو کچھ ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے، اب فرمانے لگے کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ اب بچوں کو ایسا لگا کہ ہماری بات تو ہلکی پڑ گئی، یہ روتے دھوتے آئے لیکن معاملہ کچھ جم نہیں رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے نکلے اور جنگل میں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بھیڑیا اس کے دانت وہاں توڑ کر اس کو پکڑ کے لائے، کہا یہی تھا وہ بدبخت، اسی نے کھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے تو نے اتنی خوبصورت صورت، میرا پیارا حسین و جمیل بیٹا، تو کھا گیا، تجھے کیسا لگا اس کا کھانا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تو اللہ نے اس بھیڑیے کو زبان عطا کی۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے امام غزالی کی کتاب ہے، وہاں سے حوالہ اس کا یہ ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں پوری سورہ یوسف کی تفسیر آپ نے ایک کتاب میں جمع کی، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں اس کو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پر میری طرف سے سلام ہو، آپ میرا سلام قبول فرمائیں، اور میں جانتا ہوں کہ یوسف بھی اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے۔ ہم جانور نبی کا جسم نہیں کھاتے، میں نے نہیں کھایا ہے، میں مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک شام کا رہنے والا ہوں، میں تو ملک شام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں تو مصر سے آیا ہوں، میں ملک شام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں مصر سے آیا ہوں۔ دراصل میرا ایک رضائی بھائی ہے، سگا بھائی نہیں ہے، یعنی جس ماں کا ہم نے دونوں نے دودھ پیے ہیں اس کو آپ کے بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، اور میں اس کی یاد میں 17 دن سے جنگل جنگل پھر رہا ہوں ڈھونڈنے کے لیے، میں اس کو ڈھونڈنے نکلا ہوں میرے بھائی کو۔ یہ آپ کے بچوں نے مجھے زبردستی پکڑ لیا، میں غمگین ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تو بھی جدائی کے غم میں ہے، میں بھی جدائی کے غم میں ہوں، تو کیا تجھے میرے بیٹے کا پتہ معلوم ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تجھے میرے بیٹے کا پتہ معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سب جانتا ہوں آپ کے بیٹے یوسف کے بارے میں۔ یہ پریشان ہو گئے 10 کے 10۔ تو کہا بتا وہ کہاں ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، مگر کیونکہ اگر بتاؤں گا تو یہ چگل خوری ہوگی، اور چگل خوری حرام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو چگل خوری کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں بھیڑیا ہوں، جانور ہوں، لیکن میں چگل خور نہیں بننا چاہتا، باپ بیٹوں میں لڑائی نہیں لگانا چاہتا، میں چگل خوری نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کو اس بھیڑیے کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا، وہ چگل خوری سے جو بھیڑیا بچہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ چگل خوری سے بچے، چگل خوری سے بچے۔ حدیث پاک میں امام غزالی لکھتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا 7 چیزیں ہیں جو جنت میں جائے گی۔
فرماتے ہیں اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا جانور ہو کر بھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ بھی جنت میں جائے گا، عزیر علیہ السلام کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب فیل کا ہاتھی وہ بھی جنت میں جائے گا، مولائے کائنات کا دلدل وہ بھی جنت میں جائے گا، رسول اللہ کا خچر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو وہ جو یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا تھا اس نے کہا میں چگل خوری کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنے کو چگل خوری کہتے ہیں، اس نے کہا میں چگل خوری نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان چگل خوری سے بچ جائے، آدمی چگل خوری نہ کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں، ایک چگل خوری سے بچے، آپس میں بغض رکھنے سے بچے، اور کسی کا برا نام اور لقب نہ نکالے۔ جیسے نہیں لوگ کسی کا برا نام نکال دیتے ہیں، وہ لنگڑا، وہ پھینگڑا، وہ اندھا، وہ کانا، وہ ترچا، یہ نہیں سب بولتے ہیں، وہ کلو، وہ کلوٹا، یہ سب کہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا برا لقب نہ نکالے، چگلی نہ کرے، اور کسی کے لیے بغض نہ رکھے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بغض سے بچنے والا، چگل خوری سے بچنے۔ میں خواتین کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، عورتوں کے اندر یہ بات بہت ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ادھر کی بات ادھر کرتی ہے۔ اب تو مردوں میں بھی ہو گیا کہ دوست ادھر کی بات ادھر ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چگل خوروں پر میری شفاعت حرام ہے، فرمایا حرام ہے شفاعت، چگل خور جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے چگلی سے۔ اس بھیڑیے نے کہا میں چگل خوری نہیں کروں گا، البتہ آپ دعا کریں کہ میرا بھائی مجھے مل جائے، میرا رضائی بھائی مجھے مل جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں بادشاہ سے سفارش کر دوں گا کہ وہ تیرے بھائی کو جو بھیڑیا اس نے لیا ہے وہ چھوڑ دیں۔ تو کہا اگر آپ میرے بھائی کے لیے سفارش کر دیں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو ملا دے۔ اور یہ کہہ کر وہ بھیڑیا چلا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں کے اندر رہے، 3 دن کنویں میں رہے، ادھر وہ کنویں میں تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا تو ایک ہی کام تھا، رونا رونا اور صرف رونا۔ کہتے ہیں فراق اور جدائی موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ مرنے والے پہ صبر ہو جاتا ہے، جدا ہونے والے پہ صبر نہیں ہوتا۔ صرف روتے تھے۔ ادھر بھائی روزانہ کے چکر لگاتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ادھر مالک ابن زاران نام کا ایک شخص تھا، مصر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا غلام مجھے ملا خوبصورت کہ جس کی وجہ سے آسمان سے مجھ پر سچے موتی کی سونے کی برسات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس غلام کو یعنی جو خواب میں دیکھا تھا ڈھونڈنے کے لیے یہ اردن میں سال میں 2 بار چکر لگاتا ہے۔ پہلے تو جس دن خواب دیکھا تبھی یہ چلا آیا، بچپنی میں چلا آیا۔ تو بچپن میں چلا آیا تو غیب سے آواز آئی ابھی وہ جو جس کو تو نے خواب میں دیکھا ہے ملنے میں 50 سال باقی ہے۔ پھر بھی وہ 2 سال میں 2 بار آتا تھا کہ اب ملے گا جس سے میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے شہزادے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب وہ آ رہا تھا سفر، وہ لوگ مصر جا رہے تھے۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ بھئی مالک، وہ سردار تھا، قافلے کا امیر تھا، کہ پانی کا انتظام کرو، پانی لاؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد پرندے منڈلا رہے۔ وہ پرندے نہیں تھے، فرشتے تھے، پرندوں کی شکل میں طواف کر رہے تھے جس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، اس کنویں کا۔ تو یہ سمجھا کہ یہ پرندے اصل میں جو لوگ اس زمانے میں جنگل میں سفر کرتے تھے تو پانی کہاں ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ ان کو اس بات سے ہوتا تھا جہاں پرندے اترتے اور اڑتے نظر آتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پانی ہے، اور پرندوں کو دیکھا تو سمجھا بھئی وہ پانی ہے، چلو لیتے ہیں۔ اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا بشرا، دونوں بڑے ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔
تو لے کر کے گئے. جیسے ہی انہوں نے ڈول ڈالی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب باہر جانے کا وقت آ گیا, آپ ڈول میں بیٹھ جائیں, بالٹی میں آپ بیٹھ جائیں. ان کو سوار کر دیا اور کان میں کہا, ایک دن آپ آئینہ دیکھ رہے تھے. یہ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے. میں زیادہ تر بات اس حوالے سے امام غزالی کے حوالے سے عرض کروں. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک بار آئینہ دیکھ رہے تھے, آپ نے آئینہ دیکھتے ہوئے کہا تھا میں کتنا خوبصورت ہوں, اگر میں غلام ہوتا تو پوری دنیا کی دولت بھی مجھے خرید نہیں سکتی تھی. تو جبریل علیہ السلام نے کان میں کہا, آپ نے اپنی قیمت خود لگائی نا کہ میں کتنا قیمتی ہوں, اب باہر جا کے دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے. جب انسان اپنی خود قیمت لگاتا ہے تو پھر وہ دیکھ لے اس کی قیمت کیا ہے. حالانکہ یہ محبوب بندوں سے اس طرح لہجے میں خطاب کر کے ہم لوگوں کی اصلاح, ہم لوگوں کو تعلیم دی جاتی. وہ تو شان والے لوگ ہیں, وہ شان والے لوگ ہیں, لیکن ان کو بات کر کے ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں. محبوبوں کو مخاطب کر کے ہم گنہگاروں کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے. اپنے آپ میں کبھی بھاری مت بھرا کرو, میں اتنا پڑھا لکھا, میں اتنا مالدار, میں اتنا جوان, میں اتنا خوبصورت. کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں ہیں. ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے, سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہیں, اور قبر میں جانے کے بعد اللہ راضی ہے تو ٹھیک, ورنہ پھر سڑی ہوئی مٹی ہو جانا ہے کیا؟ ابتدا بھی سڑی ہوئی مٹی ہے, قبر میں انتہا بھی سڑی ہوئی مٹی ہے. یہی تو ہے, اور کیا؟ یہی ہے نا, جسم کا حال یہی ہے. اللہ کو راضی کر لیں تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے مرنے سے پہلے پہلے ہمارا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. کچھ ایسے کام کر لو کہ اللہ کو راضی کر لو. اور یاد رکھیے, سب کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. سب سے آسان اگر کوئی کام ہے تو اللہ کو راضی کرنا. اس کو راضی کرو, اس کی رضا کے لیے کچھ کرو. تو ڈول ڈالی تو ڈول میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب جائیے دیکھیے آپ کی قیمت کیا ہے. جیسی ڈول باہر آئی تو مالک بن زہران نے کہا, بشرا, یہ تو وہی ہے, یہ وہی غلام ہے جس کے لیے ہم 50 سال سے ادھر 2 سال میں 2 سفر کرتے تھے, مارے مارے پھرتے تھے. یہ لے گئے اور لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا. روزانہ کی طرح بھائی لوگ آئے, آنے کے بعد دیکھا کنویں میں تو کوئی نہیں, کچھ نہیں. وہ قافلے والوں کی طرف گئے اور کہا کہ تم ہمارا ایک بھاگا ہوا غلام ہے. بھائیوں کا لہجہ دیکھ, ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, وہ بھاگ کے آیا, تم لوگوں نے چھپایا, دے دو ہمارا وہ غلام, ورنہ ہم اتنا چلائیں گے, ایسا چیخیں گے کہ تم سب مر جاؤ گے, ورنہ تمہارے کان پھٹ جائیں گے. تو انہوں نے, اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کا وطن ہوتا ہے چلتی تو انہیں کی ہے, وہ مسافر تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے کوئی چرایا نہیں آپ کا غلام, وہ ہمیں نظر آیا تو ہم نے اٹھا لیا, یہ لے لو تمہارا غلام. کہا دیکھو اس میں عیب ہے, یہ بھگوڑا ہے, معاذ اللہ, استغفر. میں صرف نقل کر رہا ہوں وہ باتوں کو, نقل کفر نباشت, یہ تو بزرگوں نے کہا ہے نا. تو لیکن چونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے تھے, اور جب اگر کسی کا کفر بھی نقل کرو تو وہ کفر نہیں ہوتا ہے, تو یہ تو بھائی کے متعلق وہ اپنا دل کا بھڑاس نکال رہے ہیں, تو میں اس کو نقل کر رہا ہوں, صرف ایسا میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے, سمجھانے کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اس میں کئی عیب ہے. ایک تو یہ بھگوڑا ہے, بھاگ جاتا ہے, معاذ اللہ. دوسرا یہ کام چور ہے. تیسرا یہ چور ہے, چور. ان عیب کے ساتھ اگر تم اس کو خریدنا چاہو تو ہم تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو مالک بن زہران جب بھی اس علاقے میں آتا تھا, شام کے علاقے میں, اردن کے علاقے میں, تو وہ بہت بڑی رقم لے کر آتا تھا, چونکہ اس کو تھا کہ بھئی غلام اتنا خوبصورت ہے تو مہنگا ہوگا. تو 7 لاکھ سونے کے سکے وہ لے کے چلتا تھا ساتھ میں, لیکن ہوشیار تھا. جب یہ بات اس نے سنی تو کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس صرف 7 سکے, وہ بھی کھوٹے سکے, 7 کھوٹے سکے, بس اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس میں دو گے لے جاؤ. قرآن اس کو کہتا ہے دراہم معدودہ, چند درہم, چند درہم.
کہ بدلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد کہا اس کو باندھ دو ورنہ بھاگ جائے گا، اس کے گلے میں توق ڈالو، اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اور خیال رکھنا اس کا ورنہ یہ معاذ اللہ بھگوڑا ہے، بھاگ جائے گا۔ اسی وقت ان کے ہاتھ کی رسیاں کس دی گئی، ہاتھ کی رسیاں کس دی گئی، پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا گیا۔ توق ہوتا تھا گلے میں بڑا وزنی، 8-10 سال کی عمر کیا ہوتی، 8-10 سال کی عمر۔ اور بھائیوں نے یہ کہا تھا اگر تم نے غلام ہونے کا انکار کیا تو تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وہ جب بیٹے کہتے تھے کہ یہ غلام ہے نا تو بول، تو آپ مراد لیتے تھے ہاں میں غلام ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، یہ مراد لیتے۔ صبر کیا۔ جب یہ بھائی جانے لگے، یہ 10 بھائی جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا رکو، بھائی نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا اے میرے مالکو رکو، اے میرے مالکو رکو۔ اور مالک بن زاران سے کہا تم نے مجھے خرید لیا ہے، اگر آپ میری رسیاں کھول دو، میرا توق نکال دو، پیر کی بیڑیاں نکال دو، میں اپنے ان 10 مالکوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اب میری ان کی ملاقات کب ہو بھی یا نہ ہو، میرے اچھے مالک لوگ ہیں، ایک بار ان سے مل لوں میں آخری مرتبہ۔ تو مالک بن زاران بڑا متاثر ہوا، انہوں نے تجھے کھوٹے سکوں میں بیچا، مارا پیٹا، میرے سامنے بھی مارا، اور تو ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو بڑا ذہین لگتا ہے، تو بڑا شریف لگتا ہے۔ کہا جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ مالک سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہوشیار لوگوں کو معاملات سمجھنے میں اور انسان کی پہچان میں بہت دیر نہیں لگتی۔ تو جب چھوڑ دیا ان کو تو وہ دور کھڑے ہو گئے، یوسف علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہا بھائیو تم نے مجھ پر رحم نہیں کیا، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھو یہ اللہ والوں کی بولی ہے، ہمیں سیکھنا ہوگا کچھ۔ ہم تو پڑوسیوں کے جھگڑے میں ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا لیتے ہیں، گالی گلوچ کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں تم نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ تم پہ رحم کرے۔ تم نے مجھے ذلیل کیا، دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہ کرے، اللہ تمہیں ہر وقت ذلت سے بچائے۔ تم نے مجھے غلام بنا کر کے بیچ دیا، اللہ تمہیں کبھی غلامی اور مصیبت کے دن نہ دکھائے۔ جاؤ۔ اتنا کہتا ہوں کہ بابا سے مجھے جدا کر دیا ہے، لیکن بوڑھے باپ کا خیال کرنا، اس کا دل مت دکھانا، اس کا خیال کرنا، بس جاؤ۔ اب پتہ نہیں تم مجھے ملو گے یا میں تمہیں ملوں گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری نسلوں کی حفاظت کرے۔ تو بھائی رو پڑے، لیکن سامنے مالک بن زاران تھا نا، مل نہیں سکتے تھے، رو پڑے اور رو کر کہتے ہیں کہ اب بابا کے سامنے تو قسمیں کھا کر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بھیڑیا کھا گیا، ورنہ آج ہمیں احساس ہو گیا تیری سچائی کا، یوسف تیری اصلیت کا احساس ہو گیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تو ہمیں دشمن رکھتا ہے، لیکن ہم نے تجھے دکھ دیا اور تو ہمیں دعا دیتا ہے۔ ہم تجھے سمجھ گئے، لیکن لے کے اب نہیں جا سکتے، کیونکہ لے جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی۔ بابا وہ منہ کیا دکھائیں گے، کہہ چکے ہیں، اب اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام واپس آئے۔ پھر رسیاں باندھ دی گئی، رسیاں باندھنے کے بعد پھر وہی توق ڈال، اس لیے کہ اب جو جان پہچان کے لوگ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو اجنبی لوگ تو اس کو مان ہی لیتے ہیں نا۔ رسیاں ڈال دی گئی، توق ڈال دیا گیا، اور پھر آپ کو لے کر کے چلے۔ جب لے کر کے چلے تو ماں کی قبر آئی راستے میں، حضرت راحیل کی قبر جو یوسف علیہ السلام کی امی تھی، تو وہاں پر اونٹ سے آپ نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا، اور نیچے گرا کر ماں سے کہا ماں دیکھو تمہارے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔
اور رو پڑے ماں کی قبر پہ سر رکھ کے. آواز آئی بیٹا صبر کرو. ادھر اچانک قافلے والوں نے دیکھا کہ جس اونٹ پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سوار کیا گیا تھا وہ اونٹ خالی ہے. تو چونکہ ملیح ابن اسود یا ملیح اسود کے سپرد کیا تھا مالک بن زاران نے یوسف علیہ السلام کو کہ تو نظر رکھنا اس پر, تو دیکھا تو اس نے کہا قافلہ روکو روکو قافلہ. وہ غلام بھاگ گیا, عبرانی غلام بھاگ گیا, عبرانی غلام بھاگ گیا. تو جیسے ہی وہ ملیح اسود ڈھونڈنے کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام ماں کی قبر پر رو کر اٹھے تھے. تو اس نے کہا کہ تیرے مالکوں نے صحیح کہا تھا تو بھگوڑا ہے معاذ اللہ. کہا نہیں میں بھگوڑا نہیں ہوں, میری ماں کی قبر آئی تو میں نے سوچا کہ یہاں سے جا رہا ہوں پتہ نہیں ادھر کب آؤں گا, آخری مرتبہ ماں کو سلام کر لوں, تو میں نے اپنے آپ کو گرا لیا تھا. تو اس نے ایک زوردار تماچا حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ مارا. تو جب یوسف علیہ السلام کے سر پہ اس نے زوردار تماچا مارا, کہتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ والے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. اور یہ جملہ کہنے کا حق انہی کو ہے کیونکہ وہ نیک لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہے, ہم تو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں. تو کہا اللہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ لوگ مجھ پہ ظلم کرنے مار پیٹ رہے ہیں. اور پھر ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا, مولا اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی تو مجھے معاف کر دے ورنہ میرا انصاف کر دے. بس یہ کہنا تھا میرا انصاف کر دے. فوراً کالے کالے بادل چھا گئے اور اولے شتر مرغ کے انڈے کی طرح اولے سر پہ ٹپا ٹپ برسنے لگے. قریب تھا کہ پورا قافلہ مر جاتا. مالک بن زاران ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا بھئی کسی سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, یہ مجھے عذاب لگ رہا ہے. تو فوراً جو ہے وہ ملیح اسود نے کہا کہ عبرانی غلام کو میں نے مارا تھا اور اس نے ہونٹ ہلائے تھے. جلدی سے سب آئے کہ کہا کہ اے عبرانی غلام, تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے تیرے تعلقات قریب ہے, تو جلدی یہ مصیبت ہم سے ٹال دے. تو آپ نے پھر کچھ کہا, آسمان کی طرف رخ کر کے فوراً بارش تھم گئی, اولے پڑنا بند ہو گئے, سورج نکل آیا. تو پھر مالک بن زاران نے کہا یہ معمولی ہستی نہیں ہے, خواب میں مجھے اس کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے یہ وہی ہے, اور اس کے مالکوں نے جو باتیں بتائی وہ صحیح نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے کہا اب ہم آپ کے ہاتھ میں ہتکڑیاں, پیر میں بیڑیاں, گلے میں توق نہیں ڈالیں گے, اب آپ اچھے کپڑے پہنیے, اچھے کپڑے پہنائے, امامہ دیا, امامہ باندھیے, اور آپ قافلے کے آگے آگے چلیں. مالک بن زاران نے کہا کوئی اس کے آگے نہیں چلے گا, سب اس کے پیچھے چلیں گے, اس کی اللہ سے خوب قربت ہے, تعلقات اس کے اللہ سے اچھے ہیں, یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. حالانکہ وہ بت پرست تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہتے ہیں, پھر روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ بلسان سے گزرے تو لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی مورتیاں بنائی اور کئی 100 سال تک لوگ اس کو پوجتے رہے, اس کی عبادت کرتے. یعنی ایک قوم نے دیکھا فتنے میں پڑ گئی. پھر دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں کے سارے لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ تجھے کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تجھے کس نے بنایا؟ تو کہا میرے اللہ نے. تو لوگوں نے کہا جب تو اتنا خوبصورت ہے تو تیرے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ کی شان. کسی نے حسن دیکھا کافر ہو گیا, کسی نے حسن دیکھا مسلمان ہو گیا. ہمارے نبی کی شان بھی یہی ہے, نبی آئے تو کوئی شیدا ہو کر اور کوئی دشمنی کر کے ابو لہب اور ابو جہل بن گیا. یہی ہوتا ہے, اور دنیا میں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. کوئی حسن کی تعریف کر رہا ہے, کوئی گستاخیاں کر رہا ہے. بہرحال اللہ کی شان ہے. پھر اس کے بعد سفر کا سلسلہ چلتا رہا. اختصار کے ساتھ آج بڑا طویل مضمون بیان ہو گیا قرآن مقدس, اس لیے قرآن تو جامع باتیں کرتا ہے. اب ہم لوگ تشریح میں ہمیں تو سمجھانے کے لیے جانا پڑتا ہے, اس لیے بات طویل ہوتی جا رہی ہے. تو اب میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے, چونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے, بقیہ گفتگو ہم کل کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ اور آگے بڑھے, ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کے حاکم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا, جو
شہر قدس کا امیر تھا، وہ شہر قدس کا امیر تھا، اس کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میرا ایک بندہ اس قافلے میں آ رہا ہے، اس کی میزبانی کر۔ تو شہر قدس کا جو امیر تھا وہ دوڑا بھاگا آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مالک بن زاران۔ اس کو دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے مجھے میزبانی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام میں نظر پڑی، کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں نا جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی میزبانی کا تجھے حکم دیا۔ کہا خواب میں نے دیکھا، تجھے کیسے، کس نے بتایا؟ کہا جس نے تجھے خواب دکھایا اسی نے مجھے بتا دیا۔ وہ کہا چلیے میرے گھر دعوت ہے آپ کی۔ فرمایا کہ ایسے دعوت نہیں، میں نہیں آؤں گا، پہلے تم سب لوگ بت پرستی سے توبہ کرو، جو تم شہر قدس میں بت پرستی کرتے ہو، بت پرستی سے توبہ کرو پھر آؤں گا۔ کہا میں ایک شرط پہ توبہ کروں گا، میرا بت آپ کو دیکھ کے سجدہ کرے گا تب میں توبہ کروں گا، ایسے نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے لشکر کو، سارے قافلوں کا تم آگے جاؤ۔ پھر کا اپنے ساتھ چلتے ہیں، پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام۔ جیسے ہی امیر قدس کی پیچھے نظر پڑی، وہ دور تک لمبا لشکر، کہا حضرت میرا گھر اتنا بڑا نہیں کہ اس لشکر کو میں بٹھا سکوں، اور نہ میں اتنا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اتنے بڑے لشکر کو کھلا سکوں۔ آپ نے ہنس کے کہا یہ لشکر اللہ کا ہے، یہ کھانے پینے والا نہیں، یہ سب فرشتے ہیں، میری حفاظت پر مقرر ہے، یہ سب میرے محافظ ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا کھانا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان کا کھانا پینا ہے، یہ کھانا پینا اناج نہیں کھاتے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ میرے پیچھے حفاظت کے لیے۔ اب جیسے ہی شہر قدس میں داخل ہوئے تو ان کا بڑا بت تھا، جیسے یوسف علیہ السلام سامنے آئے وہ بت سجدے میں گر گیا اور خود بخود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پورا قدس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو کچھ مصیبتوں سے گزارتا ہے، کچھ تکلیفوں سے گزارتا ہے، بندہ صبر کرے پھر منزل ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی دیر میں واہویلا کرنے، یہ ہو گیا وہ، ارے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو اپنے اندر صبر کا مادہ رکھو۔ اللہ یہ بات اپنے تختی، دل کی تختی پہ لکھ لو، اللہ کبھی کسی بندے کا برا نہیں کرتا۔ جب میری ماں برا میرا نہیں چاہتی تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بندے کا کیسے برا چاہے گا؟ جو بھی حادثہ ہمارے ساتھ ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین پختہ کرو۔ اور مصیبتیں تو آتی ہیں ہمیں کچھ بنانے کے لیے۔ پھر شہر قدس سے نکلے، ایک دوسرے شہر والوں کو پتا چلا کہ بڑا خوبصورت غلام ہے، وہ تلواریں اور ہتھیار لے کے نکلے کہ مالک بن زاران سے غلام ہم چھین لیں گے۔ وہ جیسے آئی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، بے ہوش پڑے رہے، مالک بن زاران لے کے نکل گیا۔ المختصر یہ کہ پھر مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو مالک بن زاران نے کہا کہ بھئی اب اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نہا دھو لیجئے، غسل کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دریائے نیل میں داخل ہوئے غسل کرنے کے لیے تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مچھلیاں آپ کے جسم کو مل رہی ہیں اور آپ کے جسم کی صفائی کر رہی ہے۔ سب دیکھ کے حیران رہ گئے۔ مالک بن زاران کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی کیونکہ ابھی شہر میں جانا تھا۔ پھر اس نے جو ہے عمدہ لباس منگوائے، سونے کی بالیاں۔ ہمارے یہاں اسلام میں شریعت محمدی میں مردوں کو سونا حرام ہے، اس شریعت میں حرام نہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں نا۔ اس شریعت میں تمام انبیاء کرام کے عقائد جو ہے وہ کم و بیش یکساں ہیں، شریعتیں جدا جدا رہی۔ اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ جو ان کا تھا ہمارا ہے، رسولوں کے بارے میں وہی عقیدہ جو ان کا تھا ہمارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھے، لیکن قانون شریعت کے بدلتے رہے۔ تو کانوں میں سونے کی بالیاں، سچے موتی پروئے ہوئے، سونے کا تاج، پیر میں سونے کی جوتیاں، سونے کے بازو بند، موتیوں کا ہار۔ اس زمانے میں مفسرین لکھتے ہیں اس زمانے میں جو ہار گلے میں ڈالا گیا تھا وہ لاکھوں کا تھا۔ اور اس شان سے سواری پر بٹھا کر کے جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے پرندے چہچہاتے تھے اور فرشتے گلیوں میں اعلان کرتے تھے غیبی آواز میں، چلو مالک بن زاران کے گھر کی طرف،
ایک خوبصورت ہستی آئی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ مالک نے لایا، گھر میں بٹھایا سونے کے تخت پر، اور فرمایا میں ایسے کسی کو نہیں دکھاؤں گا، 2 درہم مجھے دینے پڑیں گے، اس کے بدلے میں دکھاؤں گا۔ بھیڑ لگ گئی، لاکھوں لوگ 2 سکے ڈالتے دیکھتے، 2 سکے ڈالتے دیکھتے، صرف دکھا دکھا کے وہ مالدار ہو گیا۔ پہلے دن 2، دوسرے دن 1، بہرحال پھر اس نے سوچا کہ یہ اپنے ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس کو بیچ دینا چاہیے۔ پھر اس نے وہی سجا سوار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا، اور مصر کے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا، اور جب کھڑا کیا پورے مصر میں اعلان ہو رہا تھا چلو ایک عبرانی غلام آیا ہے، جو خریدنا چاہے اس کو خرید لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں اس شان سے کھڑے تھے اور آپ کی بولی لگ رہی تھی۔ حضرت جبریل نے کان میں آ کر کے کہا جب تم نے اپنی قیمت لگائی تو دیکھ لیا کتنے میں بکے، اب اللہ تمہاری قیمت لگا رہا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور اسی پر آج کی ہماری نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم آپ سے کل کریں گے۔